ہمیں کیسے دیش میں جی رہے ہیں، ہمیں کیسے دور میں جی رہے ہیں جہاں 303 ممبر آف پارلیمنٹ میں ایک بھی مسلمان بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے، جہاں کی پوری پالیٹکس اینٹی مسلم ایک پلر پر بیسڈ ہو، وہاں آپ ایک طرح کی ایک ریجڈ لیگل سیکولرزم ایسا لگتا ہے کہ پھنس گئے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر جمعے کو مسجدوں میں بم پھینکے جاتے؟ میں ہندوستان کو بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ آپ نے جملہ یہ نہیں کہا، میں ہندوستان آپ نے جی نہیں آپ نے جملہ کہا ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اس طرح کی جی نہیں آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ کہا ہے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو آپ پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں جہاں پہ ہر ہفتے ہر مسجد میں بم پھوڑے جاتے ہیں؟ آپ سیریا میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ یمن میں رہنا چاہتی ہیں؟ آپ کون سے ملک میں رہنا چاہتی ہیں جہاں لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں ان کے حقوق محفوظ ہیں؟ آپ جس ملک میں رہ رہی ہیں وہ ملک وہ ہے جہاں دیوبند والوں کو اس کی اجازت ہے، سلیبس کا حصہ ہے یہ کتاب، اس میں جہاد قرآن کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لڑنے کی اجازت صرف ان کو دی جاتی ہے جن کے خلاف لڑائی لڑی گئی ہے، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ اور دیوبند کیا بتاتا ہے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ شریعت میں جہاد دین حق کی طرف بلانے اور جو اسے قبول نہ کرے اس سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ دیوبند میں، اور اس کتاب کو بچہ جب آتا ہے تو وہ یوں کر کے آنکھوں پہ لگاتا ہے، چونکہ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ دیوبند والوں کی رائے۔ میرے دوست کہتے تھے ارے بھائی غلط ترجمہ تو نہیں ہے؟ تو میں نے یہ 9 والیوم دیوبند سے منگائے، دیوبند کے چھپے ہوئے، یہ پڑھائیں گے۔